6 ذی-القعدہ اور صرف 5 منٹ کا مدرسہ بات کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی سے اسلامی تاریخ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت اویس بن عامر قرنی ایک مشہور تابعی ہیں، یمن کے رہنے والے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ تو پایا، مگر عذر کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرف ملاقات نہ حاصل کر سکے۔ ان کی بوڑھی ماں تھی، جن کی خدمت کو سب سے بڑی سعادت اور عبادت سمجھتے تھے۔ جب تک وہ زندہ رہیں، ان کی تنہائی کے خیال سے آپ نے حج نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غائبانہ طور سے تمام تائبین میں سب سے بہتر کا لقب عطا فرمایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو ان کا نام اور علامتیں بتا کر فرمایا کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، جب وہ خدا کی قسم کھاتا ہے تو اس کو اللہ پوری کرتا ہے، تو مجھ سے دعائیں مغفرت حاصل کر سکو تو کرا لینا۔ اس کے بعد سے حضرت عمر برابر ان کو تلاش کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، ان سے ملاقات کی اور دعا کی درخواست کی۔ اس پر اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں مغفرت کی۔ حضرت اویس قرنی کو پھر کوفے میں جا کر بس گئے اور وہاں انہوں نے بہت سادہ زندگی گزاری۔ علی بن حکم کے حق میں دعا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ۔ حضرت معاویہ بن حکم فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق میں جب میرے بھائی علی بن حکم اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، اس کو دوڑایا تو کسی دیوار سے ان کا پیر ٹکرا گیا، جس کی وجہ سے ان کے پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ ہم لوگ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر ان کے پیر پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا تو گھوڑے سے نیچے اترنے سے پہلے ہی ان کا پیر ٹھیک ہو گیا۔ اور ایک فرض کے بارے میں بات کریں کہ اذان جمعہ کے بعد دنیاوی کام چھوڑ دینا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جمعے کے دن جب جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو سب کے سب اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اور ایک سنت کے بارے میں بات کریں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیت اللہ کا طواف کرے اور کوئی گفتگو نہ کرے اور یہ دعا پڑھتا رہے تو اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، دعا آپ کو حج عمرے کے فلائر پر لکھ کر بھیجی جا چکی ہے۔ اور ایک بہت ہی اہم عمل کی فضیلت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک دن رات اللہ کے راستے میں چوکیداری کی تو اسے 1 مہینے کے روزے اور تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اگر اس چوکیداری میں اس کی موت ہو گئی، یہ اجر اس کا ہمیشہ جاری رہے گا اور اسے رزق ملے گا اور آخرت کی تمام آفتوں سے وہ محفوظ رہے گا۔ اور ایک گناہ کے بارے میں بات کریں کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، خشکی اور تری یعنی پوری دنیا میں لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے ہلاکت اور تباہی پھیل گئی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کی سزا کا مزہ چکھا دے، تاکہ وہ اپنے برے اعمال سے باز آ جائیں۔ اور دنیا کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے، دنیا کی زندگی سوائے کھیل کود کے کچھ بھی نہیں، آخرت کا گھر متقیوں اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ اور آخرت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے لیے ایک حوض ہوگا، انبیاء آپس میں فخر کریں گے، جس کے حوض پر زیادہ امتی پانی پینے کے لیے آتے ہیں، مجھے امید ہے کہ میرے حوض پر آنے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ اور طب نبوی سے علاج کی بات کریں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت سے اگر کسی چیز میں شفا ہوتی تو سنا میں ہوتی۔ سنا ایک درخت کا نام ہے جس کی پتی تقریباً 2 انچ لمبی اور 1 انچ چوڑی ہوتی ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے پیلے رنگ کے پھول ہوتے ہیں اور اس کے پتے دست آور اور قبض کے مریض کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی 2 خصلتیں بتا دوں جو بہت ہلکی ہیں اور اللہ کے ترازو میں بہت بھاری ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، زیادہ خاموش رہنے کی عادت اور حسن اخلاق۔ اور جہاں بات ہو حسن اخلاق کی تو یاد دلاتے چلیں سلیس اکیڈمی کا وہ حلقہ جہاں پر ہم سیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسا طرز زندگی، جس کا نام ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حلقہ جلدی جوائن کر لیجئے اور اس کے ساتھ ہی معاشرے میں کیسے رہا جائے گا، ایک مضبوط خاندانی سسٹم کیسے رواج پائے گا جو ڈسٹرائے ہونے جا رہا ہے، اسی سب کو سیکھنے کے لیے تربیت زندگی کا حلقہ جوائن کیجئے۔ اور جوائن کرنا مشکل نہیں، صرف ایک نمبر ڈائل کرنا ہے 0333130829